بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اصول ایمان کے دوسرے حصے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لائے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ ایمان کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے. بغیر علم کے ایمان کچھ نہیں. علم ہی بنیاد ہے. اس آیت کریمہ کو اکثر لوگ دنیاوی علم کے لیے کوٹ کرتے ہیں. دنیاوی علم بھی اس وقت تک قابل تحسین نہیں ہے جب تک کہ اس کی بنیاد ایمان پہ نہ ہو. وہ کون سا علم ہے؟ جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس سے درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم کو جاننا فرض ہے ہر مسلمان پر. اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. صحیح بخاری کی روایت میں، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی بنیاد ہے ایمان. ایمان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والا اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. ساری خیر و عافیت اس کے پاس ہے. اور جو اس علم سے محروم ہے، جو دنیا میں سب کچھ تو اس نے جان لیا ہے لیکن اس دین کی بنیاد کو ابھی تک نہ جان سکا، اللہ تعالیٰ کی قسم ساری دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہو، اس نے دنیا میں سے کوئی خیر حاصل ہی نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس خیر سے نواز دے. دین کی سمجھ، دین کے فقہ، دین کے لیے اکٹھے ہونا، دین کو بنیاد کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہے دنیا میں. کلمہ توحید بنیاد ہے دین اسلام کی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور کلمہ توحید کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مفہوم جاننے کے بعد یہ لازمی ہے کہ اصول ایمان کو بھی ہم جان لیں، جن کے بغیر یہ کلمہ توحید نامکمل ہوتا ہے. اور یہ اصول ایمان جو کلمہ توحید کی تکمیل کے لیے لازمی ہیں، جن کو جاننا لازمی ہے، جن کو عقیدے کے اصول بھی کہا جاتا ہے، جن کو سنت کا اصول بھی کہا جاتا ہے، جن کو دین اسلام کے اصول بھی کہے جاتے ہیں. مختلف نام ہیں، مفہوم ایک ہے. عقیدے کے اصول ہوں، اصول السنہ ہوں یا اصول الایمان ہوں،
یہ سارے کے سارے وہ اصول ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. جنہوں نے ان اصولوں میں اختلاف کیا ہے یا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہیں، جیسے کہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. اصول ایمان. نمبر 1، ارکان ایمان کو جاننا. سب سے پہلا اصول ایمان کے ارکان ایمان کو سمجھنا. دوسرا ہے ایمان کی تعریف. ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کا مفہوم کیا ہے. ایمان کی بات تو ہم کرتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ ایمان کو جاننے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور بہت سارے اہل ایمان کے ان مسائل سے ناواقف ہیں. ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے شعبے اور حصے بھی ہیں، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے نواقص بھی ہیں، نواقض بھی ہیں، اور ایمان کے اصول بھی ہیں. ہم کیا جانتے ہیں ان میں سے؟ سبحان اللہ. اس لیے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دونوں پر ہم بات کر چکے ہیں. تیسرا اصول صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا عقیدہ اور موقف کیا ہے. چوتھا اصول ہے حکمران وقت کے متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ یا موقف کیا ہے. پانچواں اصول تکفیر کے مسائل کے تعلق سے یا تکفیر کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف. چھٹا اصول دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء. جب اصول ایمان کی بات ہم کرتے ہیں، ایمانیات کی بات کرتے ہیں، اہل ایمان کی بات کرتے ہیں، تو پھر اہل ایمان اس ایمان کی بنیاد پر اپنے دوستوں کو بھی پہچانتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں. اس کے بعد کرامات اولیاء کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے. پھر دلیل و استدلال، دین کی بنیاد کیا ہے، دین کے سورس و منبع کیا ہے، دین اسلام کس چیز پر قائم ہے، دلیل اور استدلال کسے کہتے ہیں. دلیل اور استدلال کے متعلق اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے. اور پھر وعد اور وعید کے نصوص کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. اس کے بعد بدعت و اہل بدعت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف. اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے. اس دین کو صحیح سمجھنے کا منہج ایک ہی ہے، اور وہ منہج اہل السنہ جسے منہج سلفی بھی کہتے ہیں. اس منہج کی کیا خوبیاں ہیں، یہ منہج کہاں سے آیا ہے، اس منہج کی کیا بنیادیں ہیں، یہ بنیاد کس نے رکھی ہے، اس منہج کو سمجھنا کیوں لازمی ہے، اس منہج کی مخالف اور کون سے مناہج ہیں. یہ سب انشاءاللہ جانیں گے اگلے دروس میں، آج کے درس میں نہیں. آج کے درس میں ایک چیز پہ بات کریں گے انشاءاللہ. میں سارے اصول بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم نے اور کتنا کچھ سیکھنا ہے، ابھی کتنی تعلیم باقی ہے، اور کتنی بنیادی مسائل کو جاننا باقی ہے. اور پھر چند متفرق مسائل ہیں جو لگتے تو چھوٹے سے ہیں، لیکن ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. جیسے کہ موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ ایک فروعی مسئلہ ہے. فروعی مسائل میں سے نماز سے طہارت میں سے وضو میں سے پھر حصہ ہے یا باب ہے المسح علی الخفین، موضوع پر مسح کرنا. اصول ایمان بن گیا. سبحان اللہ. یہ اصول کس نے بنائے ہیں، کیوں بنے، بعد میں انشاءاللہ سب بتائیں گے. متفرق مسائل میں یہ چیز بھی علماء اہل سنت والجماعت سلف صالحین نے ان مسائل کو بھی اگرچہ فقہ کی کتابوں میں ہے، فروعی مسائل سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایک راستہ، ایک منہج، ایک خاص طریقہ ہے جس کی وجہ سے یہ اصول بنے ہیں. اور انشاءاللہ متفرق مسائل بھی تقریباً 5 یا 6 یا 7 ہیں، جتنی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. دو اصول پر، اصول ایمان کے پہلے حصے میں ہم بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف.
آج کی نشست میں ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے ان 4 چیزوں پر باتیں کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، معنی کیا ہے، اس تعریف کا معنی کیا ہے، صحابہ کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں۔ نمبر 2، اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق۔ نمبر 3، عقیدے کا اصول کیوں ہے، عقیدے کا مطلب ہے ایمانیات۔ اب اس مسئلے کو ایمانیات میں کس نے شامل کیا ہے؟ ارکان ایمان تو 6 ہیں، اس میں تو یہ مسئلہ ہے نہیں۔ یہ عقیدے کے اصول کیوں بنا ہے؟ اور نمبر 4، اسے عقیدے کا اصول کس نے بنایا ہے؟ معنی کیا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ نمبر 2، یہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہو، اس ملاقات کو شخص ایمان لایا ہو۔ اور نمبر 3، اس شخص کی موت ایمان پر ہی ہو۔ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ نمبر 2، ملاقات کے بعد وہ شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو۔ نمبر 3، اس شخص کی موت اسی ایمان پر واقع ہو۔ چند مثالیں دیکھتے ہیں کون صحابی اور کون صحابی نہیں، تاکہ بات آسان ہو جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں کہ نہیں؟ چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں۔ آئے دیکھیں شرطیں پوری ہیں کہ نہیں۔ نمبر 1، ملاقات ہوئی، ایمان بھی لائے ہیں، موت بھی ایمان پر ہوئی، صحابی ہیں۔ دوسری مثال، عبید اللہ بن جحش، ملاقات ہوئی، ایمان بھی لائے ہیں، لیکن موت ایمان پر نہیں ہوئی، مرتد ہو گئے تھے، صحابی ہیں؟ نہیں۔ تیسری مثال، ابو جہل، ملاقات ہوئی، ایمان لایا، موت بھی ظاہر ہے جب ایمان نہیں لایا تو موت کی چیز پہ ہوئی، کفر پر ہوئی، تو صحابی ہرگز نہیں۔ اچھا، ابو طالب پر کافی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اہل تصوف میں سے خاص طور پہ۔ شرطیں دیکھ لیتے ہیں، ابو طالب صحابی ہیں کہ نہیں؟ ملاقات ہوئی، ایمان لائے تھے؟ ایمان نہیں لایا تھا۔ موت پر ایمان ہوئی؟ ایمان پر موت ہوئی؟ موت بھی ایمان پر نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، علی ملت عبد المطلب۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، دوسری طرف ابو جہل کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے، دنیا کیا کہے گی؟ آخری الفاظ کیا تھے ابو طالب کے؟ لا الہ الا اللہ تھے۔ تو یہاں پر ہم کہتے کہ صحابی ہوتے، لیکن ان کی زبان سے آخری الفاظ کیا تھے؟ علی ملت عبد المطلب۔ ابو جہل کے کہنے کو مان لیا، اور ابو جہل کی طرح صحابی نہ ہو سکے، اس لیے ابو طالب رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ملے گا۔ دونوں پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، جن کی وجہ سے ان کا دماغ ابل جائے گا، نعوذ باللہ من الخذلان۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، اویس القرنی، یہ کیا ہے؟ صحابی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ملاقات ہوئی؟ پہلی شرط ہی نہیں ہے۔ ایمان لائے؟ موت بھی ایمان پر ہوئی، تابعی ہیں لیکن صحابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سیدنا اویس قرنی کا قصہ بیان کیا کہ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ شخص یمن سے آ نہ سکا، اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہے۔
جب وہ آئے اور اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا کروانا فضیلت ہے. یعنی صحابی بننے سے اس کی ماں کے خدمے نے اسے روکے رکھا. کتنی بڑا اعزاز ہے. اگر ملاقات ہو جاتی تو آج صحابی ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب صحابی ہونے سے محروم ہوئے، ان کی جو فضیلت تھی، صحابہ کرام میں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ یہ انتظار کرتے کہ اویس قرنی آئے اور ہم ان سے دعا کرائیں. فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. چلیں یہ تو ہم نے جان لیا ہے. اہل بیت کون ہیں؟ دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یہ اہل بیت ہیں. جب گھر والے کہتے ہیں تو شرعاً وعرفاً وعقلاً ولغتاً گھر والیاں سب سے پہلے شامل ہوتی ہیں. عقلاً کیسے؟ عرفاً کیسے؟ ہمارے گھر اپنے گھر کب ہوتے ہیں؟ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد؟ ہم گھر والے کب بنتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جب تک ماں باپ کے ساتھ ہیں تو کس کا گھر ہے؟ والد صاحب کا گھر ہے نا. شادی کے بعد پھر گھر والے بنتے ہیں. تو گھر والی نہیں تو پھر اپنا گھر بھی نہیں. اور لغت کے اعتبار سے بھی اہل البیت، اہل کہتے ہیں اہل و عیال. اہل کون ہے پھر؟ جب عیال تو بچے ہیں تو اہل کون ہے؟ اہل بیوی ہوتی ہے. اور شرعاً بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کیا تمہیں تعجب ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں آپ لوگوں پر ہو. کس پر؟ اہل البیت، اہل بیت پر. انہ حمید مجید، بے شک وہ حمید ہے اور مجید ہے. اتعجبین، مخاطب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے سارہ علیہ الصلاۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام. اور اتعجبین کے ساتھ اہل البیت. قرآن میں واضح الفاظ ہیں. شرعاً بھی اہل بیت میں بنیادی حصہ بیت کا گھر والی ہی ہوتی ہے، بیوی ہی ہوتی ہے. پھر بچے ہوتے ہیں، پھر دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین وعن الصحابہ اجمعین، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر اللہ سے ڈرتی رہو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے جو شاہد ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. یہ کس کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ یا نساء النبی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطہیرا. اب یہاں پر آزمائش ہے جس میں بہت سارے لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اہل بیت سے؟ ناپاکی، رجس دور کرنا چاہتا، ان کو پاک کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے بہترین طریقے کی، پاکیزگی کی انتہا. اچھا، لیذهب عنکم یا عنکن ہے،
عنکم ہے، جمع ہے، مذکر بھی شامل ہو گیا اس میں. تو بعض جاہلوں نے کہا دیکھیں اس میں امہات المؤمنین ہے ہی نہیں، کیونکہ صیغت مذکر کا ہے. یہ تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی. اور پھر حدیث الکساء لے کے آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، چادر والی حدیث. جب آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو بلایا، سیدنا حسن الحسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور خود بھی اس چادر کے نیچے آ گئے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ 5 پنجتن پاک ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں یعنی کیا ہوتا ہے پنجتن پاک ہیں؟ یہ 5 جسم پاک ہیں، باقی ناپاک ہیں. استغفر اللہ العظیم. اچھا آپ کے باقی جو امام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں صحابہ کرام کو پورا گرا دینا، جیسے آگے بیان کروں گا میں. الغرض سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یہ معاملہ ہوا. وہ عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے انت فی خیر، آپ خیر میں ہیں، آپ اس چادر کے نیچے کیوں آنا چاہتے ہیں؟ یعنی اہل بیت میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے جو اس میں سے نہیں ہیں. آپ تو بنیادی طور پہ ہیں نا. اور جاہل لوگوں نے اہل بیت سے بنیاد کو نکال دیا ہے. نہ شرع کو دیکھا، نہ لغت کو دیکھا، نہ عرف کو دیکھا، نہ عقل کو دیکھا، سب کو پس پوچھ ڈال دیا. محض بغض و نفرت کی آگ کی وجہ سے، حسد کی آگ کی وجہ سے اتنی بڑی بات کہہ بیٹھے کہ امہات المؤمنین اہل بیت میں سے نہیں، اور یہ آیت پاکیزگی کی ان کے تعلق سے ہی نہیں ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیں واللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وازواجہ امہاتہم. واللہ بڑا اعزاز ہے ان کی بیویاں. کن کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید ولد آدم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وازواجہ، اچھا امہاتہم ان کی مائیں ہیں. کون ہے یہ خوش قسمت لوگ جن کی مائیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں؟ انہیں کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. ان بدبختوں کو دیکھیں کہ ایمان سے کتنا دور ہے. واللہ جو امہات مؤمنین سے بغض و نفرت کرتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. آئیے دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے متعلق. اور یہی ہمارا بنیادی درس ہے. اسے یاد کر لیں، اپنے درس یاد کر لیا ہے. نمبر 1 4 چیزوں کو جاننا لازمی ہے. نمبر 1 فضیلت، نمبر 2 خلافت، نمبر 3 سکوت، نمبر 4 اتباع محبت. یہ کیا بات ہے؟ کوڈ ورڈز ہیں کیا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ فضیلت سے مراد صحابہ کرام اور اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، شرعاً ان کی کیا قدر و قیمت ہے، قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا ذکر کیسے ہوا ہے. یہ فضیلت ہے. اور جس نے فضیلت کا انکار کیا وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. کیونکہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ اہل سنت جماعت کے موقف کی. چلو فضیلت تو مانی، لیکن خلافت نہیں مانتے ہم. خلافت کو کے بارے میں کیا اہم چیز جاننا ہے، خلافت راشدہ کیا ہوتی ہے، خلفاء راشدین کون ہے، ترتیب کیا ہے، یہ جاننا بھی لازمی ہے. جو اس میں بھی اختلاف کرتا ہے وہ بھی اہل سنت میں سے نہیں ہے. پھر سکوت کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا.
صحابہ کرام بشر ہیں، صحابہ کرام سے بھی غلطیوں کا امکان ہے. جب بشر کہا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کے اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اور اگر علماء اور صحابہ غلطی نہ کرتے تو وہ بھی انبیاء ہوتے، کیونکہ انبیاء معصوم ہیں، خطا سے انبیاء معصوم ہیں. انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور انبیاء کے علاوہ کسی اور پر وحی نازل ہو نہیں. جو ان کے بیچ میں مسئلے ہوئے، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی ناچاکی ہوئی، کوئی اختلاف ہوا، اہل سنت جماعت کا موقف یہ ہے کہ سکوت اختیار کرنا ہے. چوتھے نمبر پہ یہ سب تو جان لیا ہے، جو سب سے اہم بات ہے ان باتوں کے ساتھ ساتھ ان کی اتباع کرنا اور ان سے محبت کرنا. یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. میں نے 5 نہیں کی، 4 ہی رکھی ہیں. ہمارا وجہ یہ ہے کہ اتباع اور محبت دونوں لازم اور ملزوم ہیں. جو محبت کرتا ہے اب اس کے لیے لازمی کو اتباع کرے، اگر اتباع نہیں کرتا تو محبت اس کی محض دھوکہ ہے. وہ اپنے آپ کو دھوکہ، دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس نے. اور جو اتباع کرتا ہے، جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے، وہ یقیناً محبت بھی کرتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان 4 چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں. فضیلت کے تعلق سے چند نصوص ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الاولون، پہلے لوگ جو سبقت لے گئے، واللہ ہر خیر میں سبقت لے گئے، ہر خیر میں سبقت لے گئے. بعد میں آنے والے وہاں تک رسائی کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ سبقت لے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. اولون میں سے ہے، پہلے ہیں، اور پہلے میں سے سبقت لینے والے ہیں. ایمان میں پہلے ہیں، توحید میں پہلے ہیں، سنت میں پہلے ہیں، تقوی میں پہلے ہیں، عمل میں پہلے ہیں، علم میں پہلے ہیں، ہر چیز میں پہلے ہیں، اور ہر چیز میں سبقت لے گئے ہیں. کون ہے یہ خوش قسمت لوگ؟ من المہاجرین والانصار، صحابہ کرام میں سے مہاجرین و انصار ہیں. 2 قسم کے لوگ ہیں. مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور انصاروں کی ان کی نصرت کرنے والے. اور تیسرے کون ہے؟ جو ان جیسے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنے والے ضرور ہیں. آئے ان کے بعد ہیں، اس خیر سے تو محروم ہو چکے ہیں. وہ اولون نہیں ہیں، اولون میں سے نہیں ہیں، سابقون میں سے بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. یہی اعزاز ہی کافی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں والذین اتبعوہم باحسان. احسان کی شرط ہے اتباع، بہترین طریقے سے اتباع، جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. ملا کیا ہے سب کے لیے؟ السابقون الاولون، مہاجرون انصار، اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ. اب شرف دیکھیں، اعزاز دیکھیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی راضی کرے گا. کتنا راضی کرے گا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خوشخبری ان کی زندگی میں، یہ آیت قرآن مجید میں وہ پڑھ کے گئے ہیں. اگر ہم اتباع احسان کرنے والے ہیں تو پھر آج ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. وَأَعَدَّ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ جنات تجری تحتها الانہار. ایک نہیں، 2 نہیں، جنات ہیں، باغات ہیں.
جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں. اور خوشخبری، کب تک رہیں گے؟ دنیا کی خوبصورتی دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. اگلی خوشخبری ہے خالدین فیہا ابدا. اللہ تعالیٰ کا رضوان، یہ جنت ہمیشہ کے لیے ہے. ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. کامیابی ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈتے ہو کامیابی کو؟ اللہ کی قسم کامیابی یہاں پہ ہے. ذالک کیوں فرمایا ہے؟ دور کا اشارہ اس لیے اسم اشارہ کیونکہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ اتباع صحابہ کرام تو ہو نہیں سکتے. اتباع باحسان کی شرط ہے. اتباع باحسان کرنے کے لیے جدوجہد لازمی ہے، عمل لازمی ہے، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا بھی لازمی ہے. فرشتے ایسے نہیں پر بچھا دیتے طلاب علم کے لیے، کیونکہ ذالک الفوز العظیم، یہ وہ لوگ ہیں جو فوز عظیم کی تلاش میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں. ہم اس لائق نہیں ہیں. دوسری فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی. ساری دنیا کے لوگ ایک طرف اور سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں. مرد اور عورتیں سب شامل ہیں. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پھر اس خیر میں ان کے بعد میں آنے والے لوگ اور پھر ان کے بعد میں آنے والے لوگ. سب سے بلند درجہ صحابہ کرام کا ہے. قرنی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یہ شرف حاصل کیا، ایمان لائے اور اسی پر ہی موت ہوئی. ثم الذین یلونہم، بعد میں آنے والے لوگ. الذین اتبعوہم باحسان، اس لیے تابعین کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو نہ ہو سکی، لیکن اس شرف سے محروم نہیں ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. انہوں نے ان سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی موت بھی اسی ایمان پر ہوئی. اسے کہتے ہیں تابعی. اور پھر ان کے بعد میں آنے والے زمانہ جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات تو نہیں کی لیکن تابعین سے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور موت بھی اسی ایمان پر ہوئی. اسے کہتے ہیں تابعی، اسے کہتے ہیں اتباع التابعین. تیسرے نمبر پہ خیر الناس قرنی. یہ خیرت کم کیوں ہوئی پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی وجہ سے. جسے ملاقات کی خیر الناس، ایمان پہ ایمان لازمی ہے، اس پہ موت بھی لازمی ہے. پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی، پھر جنہوں نے ان سے ملاقات کی، اس کے بعد پھر یہ خیریت صرف ایک چیز میں باقی رہی ہے، والذین اتبعوہم باحسان. یہ تا قیامت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے النجوم امانۃ للسماء. تارے آسمان کے محافظ ہیں. جب تک تارے موجود ہیں آسمان محفوظ ہے. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. پھر جب یہ تارے چلے جائیں گے جو وعدہ آسمان سے کیا گیا، یعنی تباہ ہونے کا، قیامت قائم ہونے کا، قیامت آ جائے گی. جب تک یہ خوبصورت آسمان چمکتا رہے گا ان تاروں کے ساتھ، مطلب قیامت نہیں ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بکھر جائیں گے یہ تارے، ٹوٹ جائیں گے یہ تارے.
آسمان کا خاتمہ ہوگا جب یہ تارے نہیں رہیں گے. تو علامت ہے آسمان کی محفوظ ہونے کی. کیا علامت ہے؟ اس پوری دنیا کے قائم ہونے کی کیا علامت ہے؟ یہ چمکتے ہوئے تارے ہیں. یعنی ابھی قیامت نہیں ہے. آسمان وہ چیز جو انسان ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، اور تارے رات کو سب سے بڑی چیز ہے جو نظر آتے ہیں، جو چمک رہے ہوتے ہیں. بس جب تارے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. اب مثال دیکھیں آپ، یہ دیکھے والی مثال ہے. اب دیکھیں وہ مثال جو معنوی ہے. وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کا محافظ ہوں. جب تک میں ہوں تو امن و امان باقی رہے گا. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، بس جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے، خود گواہی دیتے ہیں. ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والے، ہمیشہ زندہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں، اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. فَإِذَا ذَهَبْتُ، بس میں جب جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جو صحابہ کرام سے وعدہ تھا وہ ضرور آئے گا. یہ وعدہ کیا تھا؟ فتنے ہوں گے، مخالفین سامنے آئیں گے، اور ناچاکیاں ہوں گی. بات قتل و غارت تک بھی پہنچ سکتی ہے. فتنوں کا زمانے کا آغاز ہو جائے گا. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میرے امت کے محافظ ہیں. امت خیر و عافیت میں رہے گی جب تک صحابہ رہیں گے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، پھر میری امت کو وہ آئے گا جن کا ان سے وعدہ ہوا. کثرت سے اختلاف، کثرت سے فرقے بندیاں، قتل و غارت، وہاں سے ابتدا ہوئی، پھر یہاں سے انتہا کی ابتدا ہو جائے گی. فرقے بندیاں، مذہبی تعصب، اور علم کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا. جہالت کی ابتدا ہو جائے گی. صحابہ کرام اس امت کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے محافظ ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا. ان کے پاس قرآن اور حدیث موجود تھی، اس لیے وہ بعد میں آنے والے زمانے سے بہتر رہے. اور جب صحابہ کرام دنیا سے چلے جائیں تو کیا پیچھے چھوڑ کے گئے؟ کچھ چھوڑ کے گئے کہ نہیں؟ اپنا فہم چھوڑ کے گئے ہیں، اپنا منہج چھوڑ کے گئے ہیں، یہ خوبصورت راستہ چھوڑ کے گئے ہیں. قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا راستہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج صحابہ کرام نہیں ہیں، لیکن ان کی فہم آج موجود ہے. ان کا یہ راستہ آج بالکل عیاں ہے، واضح ہے، واللہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. لیکن جنہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یا جو خود اپنے آپ کو اندھا بنا رہا ہے، تو اس سے یہ راستہ بہت مخفی ہے، اور وہ اس راستے سے بہت دور ہے. اور جس نے اس راستے کو مضبوطی سے تھاما ہے وہ خیر و عافیت میں باقی رہا ہے. مخالفین جتنے بھی چاہیں اختلاف کرتے رہیں، ان کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے. دوسری بات جن کو جاننا لازمی ہے، خلافت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور معروف حدیث سیدنا ارباض بن ساریہ کی حدیث، لمبی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت دیتے ہیں، موعظت مودع، بڑی خوبصورت نصیحت، جن سے صحابہ کرام کے دل بھی نرم ہوئے، آنکھیں بھی تر ہوئی. اس حدیث میں چند الفاظ جو اگلے الفاظ ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، جن میں یہ شاہد موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. فسیرى عن قریب دیکھے گا اختلافاً، صرف اختلاف نہیں، اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. علاج فعلیکم بسنتی، بس میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا. وسنت الخلفاء المہدین الراشدین، دوسری روایت میں سنت الخلفاء الراشدین المہدین، دونوں لفظ موجود ہیں. وسنت الخلفاء المہدین الراشدین، خلفاء راشدین ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. کتنی مضبوطی سے؟ تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، اپنے نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے چبا کے رکھنا، کیونکہ فتنوں کا زمانہ ہے. خوفناک اور خطرناک لوگ آئیں گے، شکوک اور شبہات لے کے آئیں گے، شکوک اور شبہات کے سمندر ہوں گے. اگر بچنا ہے تو عافیت کا ایک ہی راستہ ہے، میری سنت کو اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، خبردار. وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرنا. جب تک سنت پر قائم رہو گے، میرے سنت پر اور خلفاء راشدین کی سنت پر، تب تو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے دور رہو گے. اور جو ہی سنت میں کمزوری آتی ہے تو پھر بدعت میں تقویت ہوتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک ہر بدعت، ہر دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. خلفاء راشدین کون ہے؟ حدیث میں یہ تو آئے خلفاء راشدین ہیں کون؟ امام ترمذی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، سفینہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. یہ حدیث نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، الخلافۃ فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی. ثم ملکم بعد ذلك، پھر اس کے بعد مملکت شروع ہو جائے گی، بادشاہت شروع ہو جائے گی. ثم قال علی سفینہ، راوی کہتے ہیں جو سفینہ سے راوی کر رہا ہے، سفینہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو تابعی سفینہ کا شاگرد ہے، وہ سفینہ وہ کہتا ہے کہ ثم قال علی سفینہ، اور سفینہ کسے کہتے ہیں؟ شپ کو کہتے ہیں. اور یہ لقب بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا جب انہوں نے بہت سارا سامان اٹھایا تھا ایک سفر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ تو سفینہ ہیں. اور ان کا نام کوئی جانتا ہے؟ نام کیا ہے؟ میرے ذہن سے نکل، ابھی آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. سبحان اللہ. رومان بھی ہے، رومان سے دوسرا نام ایک بالکل واضح ہے. 3 نام بتائے گئے ہیں سیرت کی کتابوں میں، جو زیادہ معروف ہے وہ میرے ذہن سے نکل گئے، انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. ثم قال علی سفینہ، پھر سفینہ نے مجھے کہا، راوی کہتا ہے، امسک خلافت ابی بکر، امسک یعنی گنو، پکڑو اور گنو ابو بکر کی خلافت کو. ثم قال وخلافت عمر، سیدنا عمر کی خلافت کو. وخلافت عثمان، سیدنا عثمان کی خلافت کو. ثم قال علی امسک خلافت علی، سیدنا علی کی خلافت کو. قال فوجدناها 30 سنہ، ہم نے جب وہ سال گنے سب کے خلاف، اب آپ بھی طریق اٹھا کے دیکھیں، گن لیں آپ، تو ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل سال 30 سال بنتے ہیں. وصدق الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خلافہ راشدہ 30 سال رہی. خلفاء راشدین کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر الصدیق، سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان بن عفان، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. خلافت کی اس ترتیب کو جاننا لازمی ہے. تیسرے نمبر پہ جو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں،
جو جاننا بھی لازمی ہے، سکوت اختیار کرنا۔ کب سکوت اختیار کیا جائے؟ جب صحابہ کرام کے تعلق سے کسی نے بھی اگر بات کرنی ہے، کان کھول کے سن لیں، کسی نے بھی صحابہ کرام کے تعلق سے بات کرنی ہے، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اچھی بات کرے، ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، زبان کو پکڑ لو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر مدح کرنی ہے، ان کی ثنا کرنی ہے، ان کی تعریف کرنی ہے، تب زبان پکڑیں؟ نہیں۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق، یہ نون الگ سے ہو گیا، لو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے دے، احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو صحابہ کرام کے دیے ہوئے صدقے میں ایک مد یا آدھا مد کے برابر بھی یہ صدقہ نہیں ہو سکتا۔ احد کا پہاڑ ایک طرف، احد کے پہاڑ جتنا سونے کا صدقہ ایک طرف، اور صحابہ کرام میں سے یہ مد ہے، دونوں ہتھیلیاں، یہ آدھا مد ہے، نصفہ ہو۔ اگر صحابہ میں سے کوئی ایک مد اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے یا آدھا مد دیتا ہے، اور صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور شخص صدقہ دینا چاہتا ہے، احد کے پہاڑ جتنا سونا صدقے میں دے دے، تو برابر نہیں ہو سکتے۔ سبقت لے گا سابقون الاولون، اس لیے خبردار ہو جائے، لا تسبوا اصحابی۔ اس وقت کون گالی دینے والا تھا؟ بعض صحابہ جو سابقین اولین بعد میں آنے والوں نے ان کے بارے میں کچھ کہا، وہ بھی صحابی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ تم لوگ ان کے بارے میں برائی کرتے ہو۔ اگر صحابی کے بارے میں کچھ بات کر لیتا ہے، دل میں کوئی بغض و نفرت نہیں ہے، بشر ہے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے جس میں گالی بھی نہیں، جیسے گالی آج بعض لوگ دیتے ہیں، نعوذ باللہ، واللہ وہ لیول نہیں تھا یا وہ بات تھی نہیں، لیکن یہ بھی پسند نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اور تا قیامت یہ اعلان سن لیں، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دینا۔ اگر بات کرنی ہے تو اچھی بات کرو ان کے تعلق سے، یا پھر سکوت اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں۔ عجب بات ہے، بعض لوگ اتنی بڑا منہ کھول کے بات کرتے ہیں، اتنی بڑا منہ کھول کے۔ ایک جاہل کہتا ہے ابو ہریرہ کو اگر گالی دینا، اپنے گھر میں گالی دینا، میرے سامنے گالی مت دینا، ہم ہیں بھائی بھائی، روافض سے کہتا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ کوئی کتاب لکھ لیتا ہے خلافت الملوکیت، کوئی صدر عثمان پہ طعن کرتا ہے، کوئی ان کو عدالت کے کٹہرے پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات کرنی ہے تو زبان پر پھول برسنے چاہیے صحابہ کرام کے لیے، ورنہ خاموشی اختیار کرو۔ من ائمة التابعین امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، کس نے صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی سوال کیا، کچھ کہنا چاہا ان کے اختلاف کے بارے میں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون سے پاک کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ان سے بد کلامی سے پاک رکھے۔ یہ اہمیت التابعین ہے، یہ
عالم تھے اس امت کے. اچھا جو غلطیاں ہوئی ان کے آپس میں وہ ہم معاف کر دیں, چھوڑ دیں. بھائی آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ پہلی بات تو یہ ہے آپ کس نے جج متعین کر دیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم جج بن چکے ہو اور تم نے صحابہ کرام کے بارے میں ہی پوچھنا ہے اور ان کی غلطیاں پکڑنی ہے؟ تم نے ہو کون تم؟ اللہ تعالیٰ کی قسم جو صحابہ کرام پر لعن کرتے اور طعن کرتے ہیں ان کے جوتے کی جو لمبائی ہے جو یا چوڑائی ہے واللہ ان کے برابر بھی ان کا قد نہیں ہے. صحابہ کرام سارے کے سارے علماء تھے, مجتہدین تھے. اگر آپس میں جو ان کا اختلاف ہوا ہے تو وہ دونوں میں سے ایک لازمی ہے, یا تو جس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا اس کو دگنا اجر ملا, یا غلط ثابت ہوا اس کو ایک اجر ملا. تو سارے کے سارے ایک یا دو اجر لے کے گئے ہیں. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران. اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ کرنے عالم ہوتا ہے, فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرنے والے کی اہلیت رکھتا ہے, اہل ہوتا ہے, فاجتہد پھر اس نے اجتہاد, کیونکہ اہل اجتہاد ہے وہ, ثم اصاب پھر اس نے جو اجتہاد کیا اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا, فلہ اجران, گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہی کافی ہے, دگنا اجر ہے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ, اور اگر یہ حاکم یہ عالم اجتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں, ثم اخطا, پھر اجتہاد میں غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, فلہ اجر, اس کو ایک اجر ملے گا. غلطی بھی کر رہا ہے, اجر بھی مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم ہے. مجھے بتائیں صحابہ کرام سے بڑھ کر کون عالم ہے امت میں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بس صحابی کا لفظ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ عقل کے اندھے ہیں, اس لیے کہ کیونکہ عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ عقل کیوں اندھی ہے؟ کیونکہ دل میں آگ ہے, نفرت کی آگ ہے. اگر یہ حدیث علماء کے متعلق ہے تو السابقون الاولون کون ہے علم میں؟ اگر کوئی ہے صحابہ کرام کے علاوہ تو سامنے لائیں ذرا, اگر نہیں ہے تو پھر سر فہرست صحابہ کرام ہی ہیں جو علماء کے سردار ہیں. واللہ صحابہ کرام نہ ہوتے تو آج ہم بھی جاہلوں کے سردار ہوتے. دین کس سے ہم نے لیا ہے؟ قرآن مجید کس سے ہم نے لیا ہے؟ لوگ تو حدیث پہ طعن کرتے ہیں, صحابہ کرام پہ طعن کر کے. اللہ کی قسم جو صحابہ کرام پہ طعن کرتا ہے وہ دین کی عمارت ہی کو گرا دیتا ہے. قرآن کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر صحابہ کرام کو گرا دیتے ہیں تو قرآن مجید کو ثابت کیسے کر سکتے ہیں؟ چلیں یہ بھی ہم نے جان لیا ہے. اتباع اور محبت, ایک اہم چیز باقی رہتی ہے. پہلے تین باتیں علمی باتیں ہیں, اب عمل کی بات بھی تو کریں نا, کیونکہ دین اور منہج السلف صحابہ کرام کا راستہ یہ محض نظریاتی راستہ نہیں ہے. منہج السلف کی بنیاد عمل ہے. علم ہے, عمل نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اتباع اور محبت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, اور جو مشاقت کرتا ہے, دوری اختیار کرتا ہے, اختلاف کی انتہا کر دیتا ہے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. من بعد ما تبین له الهدى, اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے, عیان کر دیا جاتا ہے, واضح کر دیا جاتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ صحابہ کرام اور مومنوں کے راستے کے کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, ہم اسے وہی عطا کریں گے جو وہ چاہتا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, پھر اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے اور بدترین ٹھکانہ ہے.
اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ ہیں. صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے امن و سلامتی کے راستے پہ چلنے والے ہیں, ہدایت کے راستے پہ چلنے والے ہیں, اور جو مخالف راستے اختیار کر چکے ہیں اس راستے کے علاوہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید اختلاف کرنے والے ہیں. راستہ مومنوں کا اپنایا نہیں, اختلاف کی شدت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. سبحان اللہ. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جن پر خاص انعام کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انہی کے راستے پہ چلا, ثابت قدمی عطا فرما. ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ الذین انعمت علیہم. سورۃ النساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, نبیین سر فہرست ہیں, والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء تو انبیاء ہیں, معروف ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء جب وحی نازل ہوتی ہے. والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ تین جو وصف ہیں سر فہرست کس کے لیے ہیں؟ صحابہ کرام سے علاوہ کوئی ہوئے؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی ہے؟ ہر نبی کے صحابی بھی شامل ہیں, اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سر فہرست ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وحسن اولئک رفیقا. اتباع کس چیز میں کرنی ہے؟ صرف نماز میں؟ جیسے وہ نماز پڑھتے ہم بھی ویسے نماز پڑھیں. صرف زکوٰۃ میں, روزے میں, صرف اخلاق میں؟ بنیاد سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ بنیاد ہے. بس اگر وہ ایمان آمنوا وہ ایمان لاتے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو, فَقَدِ اهْتَدَوْا اعلان ہے, بڑی بشارت ہے, واللہ خوشخبری ہے, اور ترازو ہے. کسی نے اپنے آپ کو تولنا ہے کوئی ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں, بس وہ دیکھ لے کہ اس کا ایمان و عقیدہ صحابہ کرام کے جیسا ہے کہ نہیں, بات ہی ختم ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ تحقیق یقیناً اہتدوا, وہ ہدایت یافتہ ہو چکے. محبت اتباع کا حصہ ہے, اتباع کے اندر موجود ہے, متضمن ہے اتباع میں. اس کے لیے صرف فتح کی آخری آیت دیکھ لیں, اس میں سے جو شاہد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ, اور اس آیت کے آخر میں یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, لیغیظ بہم الکفار, کہ صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے اسی سیاق اور سباق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مثال دے کر کہ بغض وہی رکھتے ہیں جو کافر ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ سے دلیل اخذ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے, صحابہ کرام سے بغض و نفرت کرنے والے کافر ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن, انصار سے صرف مومن محبت کر سکتا ہے. ولا يبغضهم الا منافق, اور ان سے بغض سے منافق ہی کر سکتا ہے. کسی کو دیکھنا ہے منافق ہے یا مومن ہے, دیکھ لے کو اپنی زبان سے, جب صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہے تو محبت بھرے الفاظ ہوتے ہیں یا بغض بھرے الفاظ ہوتے ہیں, پتہ چل جائے گا کہ مومن ہے یا منافق ہے. فمن احبہم, اعزاز دیکھیں آپ, شرف دیکھیں, فمن احبہم احبہ اللہ, جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم ابغضہ اللہ, اور جو ان سے بغض نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بغض نفرت کرتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ سزا ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی مل جاتی ہے, اپنے آپ کو پیٹتے رہتے ہیں. مبغوض علیہم, مغضوب علیہم, استغفر اللہ العظیم. کتنی محبت کرنی ہے, حد گزر جانی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یا ایھا الناس، اے لوگو، ایاکم والغلو، خبردار غلو ہرگز نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، جو شرعی حد رکھ دی گئی ہے اسے پار نہ کرنا۔ کس چیز میں؟ ایاکم والغلو فی الدین، دین کی حدیں لگ چکی ہیں، انہیں پار کرنا غلو ہے، انہیں تجاوز کرنا غلو ہے۔ تو تمہیں خبردار کرتا ہوں اے لوگوں ایسا مت کرنا۔ کیوں؟ فإنہ، کیونکہ بے شک اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا یا ہلاک ہوئے۔ کس چیز نے ہلاک کیا؟ الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنا، حد سے تجاوز کرنا ہلاک کر دیتا ہے غلو۔ یہ ہم نے جان لیا کہ اہل سنت جماعت کا موقف ہے۔ بدعت کا موقف کیا ہے؟ صحابہ کرام اور اہل بیت کے تعلق سے اہل بدعت کے مختلف گروہ نکلے ہیں۔ میں 4 کا ذکر کرتا ہوں۔ سر فہرست روافض نے صحابہ کرام کے حق میں جفا کی ہے اور اہل بیت میں غلو کی ہے۔ جفا کی بھی حد پار کر گئے، غلو کی بھی حد پار کر گئے۔ صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگائے اور یہ کہہ دیا مرتد ہیں سوائے بعض کے، چند کے سوا، اور اہل بیت میں غلو کر کے سیدنا علی کو رب کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ۔ دوسرے نواصب ان کی ضد میں، اور یہ بعض لوگ جو شام میں رہنے والے تھے، انہوں نے صحابہ کرام کے حق میں غلو کیا اور اہل بیت سے جفا کی۔ ایکشن کا ریئیکشن ہوا، دیکھ لیں۔ اور پھر خوارج نے صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں سے جفا کی انتہا کر دی، دونوں کے خلاف تلوار اٹھائی۔ اور پھر صوفی آئے، انہوں نے دونوں میں غلو کیا اور انتہا کر دی، اور غلو میں ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، شرک کی انتہا کر دی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بدعت نے ان 4 چیزوں میں سے جو ہم نے بیان کی تھی، فضیلت ہے، خلافت ہے، سکوت اور پھر اتباع اور محبت، ان میں غلطی کی وجہ سے اہل بدعت میں شامل ہوئے۔ عقیدے کے اصول کیوں ہیں؟ یہ تو ہم نے جان لیا۔ تو عقیدے کے اصول کیوں ہیں؟ عقیدے کے مسئلہ ایمانیات، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو عقیدے کا اصول کیوں ہے یہ؟ نمبر 1، دلیل موجود ہے۔ صحابہ کرام کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے کتنے دلائل سامنے آئی ہیں، کتنے نصوص ہم نے دیکھے اور سنے ہیں۔ اور دوسرا، اہل بدعت کا رد۔ یہ جو بدعتی گروہ بھی آیا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کے حق میں، اہل بیت کے حق میں غلطیاں کی ہیں، تو ان کا رد کرتے ہوئے یہ اصول بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کو بنیاد بناتے ہوئے اصول بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے کے اور ہر زمانے کے لوگ، ترازو ہے یہ، اگر وہ ایمان لے کے جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فقد اہتدوا، بس وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں اور ویسا ایمان نہ لے کے، اور ان کا عقیدہ، ان کا ایمان آپ کے ایمان عقیدہ جیسا نہ ہو، مخالفت کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تو یہ سخت مخالفت کرنے والے ہیں۔ شقاق یاد ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اس کے یہاں پہ دیکھیں وہی لفظ ہے، شقاق ہے، یعنی اختلاف کی انتہا، شدت۔ کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور ان کو ذلیل کرتا رہے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے۔ دل میں بھی بغض و نفرت کو جانتا ہے اگر چھپاتے ہو تو۔ یہ اصول کس نے بنائے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ بن باز نے بنائے ہیں، یا ابن تیمیہ نے ان سے پہلے بنائے ہیں، یا آج کے زمانے کے کسی عالم نے بنائے ہیں۔ یہ اصول ہم نے نہیں بنائے، ہمارے کسی استاد نے نہیں بنائے، نہ آج کے دور کے عالم نے بنائے۔
نہ ابن تیمیہ نے بنائے ہیں، نظم جماعت اور سلف کے علماء نے بنائے ہیں، جن میں سر فہرست امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام الرازیین دونوں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم و امام ابو زرعہ، اور سب سے آخری امام کی وفات ان چاروں میں سے امام ابو زرعہ الرازی سن 277 ہجری میں ہوئی، 277، باقی سب ان سے پہلے۔ کس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اتنی بہترین زمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اصول السنہ میں امام صاحب فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اصول السنہ یعنی اسلام کے اصول یہ ہیں کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے اس کو مضبوطی سے پکڑنا اور اس میں ان کی پیروی کرنا، اور ہر بدعت کو چھوڑ دینا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں یعنی اہل بدعت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دینا، اور ان سے جھگڑے کو ترک کر دینا، اور دینی امور میں ان سے بحث و مباحثے کے لیے جھگڑنے کو ترک کر دینا۔ آگے فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اس امت کے بہترین لوگ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان، اور آخر تک میں صرف یہ لمبی باتیں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ سلف صالحین نے اس مسئلے کے تعلق سے کتنی اہتمام سے کام لیا ہے، صرف اصول نہیں بنائے بلکہ اپنی تصنیفات میں جگہ کتنی دی ہے، ابھی بھی جا رہے دیکھیں آپ، ان میں آپ کو یہی 4 چیزیں ملیں گی، فضیلت کا ذکر ہوگا، خلافت کا ذکر ہوگا، ترتیب کا ذکر ہوگا خلافت کی، پھر سکوت جو اختلاف ان کے بیچ میں ہوا، سکوت کے لفظ آپ کو ملے گا، خاموشی کا لفظ ملے گا، عدم الجدال کا لفظ ملے گا بار بار، اور اتباع ابتداء اور انتہا میں، اور محبت کا لفظ ملے گا۔ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی کتاب، میں نے مثال کے طور پر چند چیزیں یہاں پہ بیان کی ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اصول السنہ میں بیان کی ہیں۔ ان کے بعد امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اعزاز و اکرام دے، آمین رب العالمین، ہر سننے والے کے لیے سبحان اللہ۔ وہ سنت یعنی دین کا حصہ جس کو لینا ضروری ہے، اور جس نے اس کے ایک حصے کو بھی چھوڑا یا اس کا اقرار نہیں کیا یا اس پر ایمان نہیں لایا تو وہ اس کا اہل نہیں، یعنی اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ یعنی اصول السنہ بیان کر رہے ہیں، جو ان اصولوں کو مضبوطی سے تھامتا ہے تو اہل سنت میں سے، جو ان میں سے کسی پر ایمان نہیں لاتا یا اختلاف کرتا ہے تو ان میں سے نہیں ہے، اور وہ ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے ہے۔ دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں، پھر سب سے افضل لوگ ان کے بعد اس زمانے کے دیگر صحابہ کرام جن کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پھر صحابہ کا ذکر آیا کہ نہ آیا؟ ارکان ایمان کی بات کرتے ہوئے تقدیر پر ایمان کی بات کرتے صحابہ کرام کو شامل کیوں کر دیا؟ کیونکہ یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں جس نے آپ کا ساتھ پہلے اختیار کیا یا آپ سے سنا، کم سے کم آپ کو ایک بار دیکھا ہو، تو ان صحابہ کرام میں سے سب سے کم ساتھ یا صحبت اختیار کرنے والا افضل ہے ان لوگوں سے جو ان کے بعد میں آئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، گرچہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اپنے سارے نیک اعمال کے ساتھ کرے۔ تو ملاقات کتنا شرف ہے صحابہ کرام کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے، ذرا غور سے سنیں، میں نے 1000 سے زیادہ اہل علم سے ملاقات کی، 1000 سے زیادہ اپنے زمانے کی، اور کہاں پہ؟ اہل حجاز میں سے، اور مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، واسط، بغداد، شام اور مصر، جو بھی مسلمان ممالک تھے اس زمانے کے سارے ممالک کی سیر کی ہے۔ شام اور مصر کے اہل علم سے ملاقات کے لیے، سیر کے لیے نہیں، بس دنیا کو جا کے نظارے دیکھنے جیسے آج ہم کرتے ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ میں نے ان سے بار بار ملاقات، ایک بار نہیں بار بار ملاقات کی، ایک کے بعد دوسرے زمانے میں، اور وہ اہل علم بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے، بار بار ملاقات کی،
اور اہل علم زیادہ تعداد موجود بھی تھے، ان میں سے 40 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا. میں ان سے 46 سالوں سے زیادہ ملاقات کرتا رہا. 46 سال، آدھی زندگی ہوتی ہے یا شاید آدھی سے بھی زیادہ. بار بار ملاقات کرتا رہا. کس لیے ملاقات؟ تجارت کے لیے ملاقات کرتے رہے. ملینئر تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ملینئر تھے، اور سارے کا سارا پیسے اسے علم میں، اسی سفر میں صرف کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. آگے فرماتے ہیں اور ہم ان کے نام لینا کافی سمجھا، ان کا نام لینا کافی سمجھا. پھر امام صاحب نام لیتے ہیں، وقت یہاں میرے لکھا نہیں میں نے، تقریباً 50 کے قریب، 48 سے 50 کے قریب علماء کے نام جن سے ملاقات کیے ان کا نام بھی لکھتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں اور ہم نے ان کا نام لینا کافی سمجھا کہ یہ مختصر رہے، یعنی 50 کو بیان کرنے کے بعد بھی پھر کہتے ہیں مختصر رہے، اور اس میں زیادہ نہ ہو. بس میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ان چیزوں میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا، اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا ان چیزوں میں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع. امام بخاری اجماع نقل کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں ذکر کر رہے ہیں اختلاف نہیں پایا. کہ دین قول و عمل ہے، ایمان قول و عمل ہے، دین قول و عمل ایک ہی بات ہے. دین کی مراد ایمان ہے کہ ایمان قول اور عمل ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دلیل بھی پیش کرتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. جو کہتے ہیں عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، ایمان سے خارج مرجئہ ہے، سنت میں سے نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہوں یا تنقید سے گالی گلوچ دیتے ہوں. اللہ اکبر. پھر صحابہ کرام ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ ایمان کی تعریف، اصول ایمان کا دوسرا اصول بیان کیا میں نے. آگے پھر اور باتیں کرتے ہیں اصول کی، کرتے کرتے پھر آگے صحابہ کرام کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے لیے استغفار کریں. کس کے لیے دعا استغفار کریں؟ صحابہ کرام کے لیے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان کو مغفرت فرما. الذين سبقونا بالإيمان، السابقون اولون. سبقت کا لفظ بار بار کیوں آ رہا ہے؟ ایمان میں سبقت لے گئے، ان کے لیے دعا استغفار ہے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، دل میں کوئی غل، بغض، نفرت، حسد باقی نہ رہے ان کے لیے. اللہ اکبر. یہ ایمان کی نشانی ہے. ربنا انک رؤوف الرحیم. امام راضی، دونوں امام راضی، امام ابو حاتم راضی کے بیٹے کہتے ہیں میں نے پوچھا اپنے والد اور ابو زرعہ سے اہل سنت کے مذہب کے تعلق سے اصول دین میں، اور جو ان دونوں نے پایا علماء کو ہر شہر میں، ان دونوں علماء نے پایا ہر شہر میں، اپنے والد سے اور ابو زرعہ راضی سے، دونوں سے سوال کر رہے ہیں. اور ان علماء کا عقیدہ کیا تھا؟ آپ جن سے ملاقات کی ان علماء کا عقیدہ کیا تھا؟ تو ان دونوں نے کہا ہم نے علماء کو پایا ہر شہر میں، حجاز، عراق، یمن اور شام میں، اور ان کا مذہب تھا ایمان قول و عمل ہے، اور یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے یا زیادہ اور کم ہوتا ہے. ایمان کی بات آئی کہ نہ آئی؟ اور اس میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے علماء کو پایا، سب کو پایا کہ نہیں؟ کیا یہاں پہ ملتا ہے؟ کیا پیغام ملتا ہے؟ اجماع. آگے فرماتے اس امت کے سب سے بہترین شخص اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان، پھر علی رضی اللہ عنہ، آخر تک یہ سارے کے سارے خلفاء راشدین کا ذکر کیا ہے، انہیں ترتیب بتائی ہے. یہ 4 امام کے جو اقوال میں نے پیش کیے ہیں، حوالہ نوٹ کر لیں. امام الحکائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ نے ان 4 کا ذکر کیا، اور ان کے علاوہ تقریباً 7 یا 8 اور علماء کا ذکر بھی کیا ہے اہل سنت میں سے اس بہترین زمانے میں. نے صرف 4 کا انتخاب کیا ہے. اور یہ اصول کس نے بنایا ہے؟ ان علماء کے ساتھ ساتھ اس میں علماء کا اجماع بھی ہے. اور اجماع دلیل ہے کہ نہیں؟ تو دلیل ہے الحمدللہ. درس کا خلاصہ آخر میں آج ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے صحابہ اور اہل بیت کے تعلق؟ اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نمبر 1 فضیلت، اس کے لیے
ایک دلیل کافی ہے، خیر الناس قرنی۔ نمبر 2، یہ جاننا بھی لازمی ہے کہ خلافت کے حقدار کون ہیں، ترتیب کیا ہے، اور اس کے لیے یہ دلیل ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدین الراشدین من بعدی، سنن ابو داؤد کی روایت میں۔ نمبر 3، سکوت اختیار کرنا، جو بھی ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اور سکوت کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اگر میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو، یہ جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، اور اتباع اور محبت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ 4 باتیں یاد کر لیں، یہی درس کا خلاصہ ہے۔ جو صحابی کی تعریف نہیں جانتا لیکن یہ 4 چیزیں جانتے اہل سنت میں سے ہے۔ جو یہ نہیں جانتے اصول کس نے بنائے، کیوں بنے ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں جانتا ہے وہ اہل سنت میں سے ہے۔ لیکن اگر وہ علم کی حدیں پار کر دیتا ہے اور لغت کا علم اور سیاست کا علم اور تاریخ کا علم اور سیرت کا علم حاصل کر لیتا ہے لیکن صحابہ کرام کی فضیلت نہیں جانتا، یا خلافت کی ترتیب کو نہیں جانتا، یا سکوت اختیار نہیں کرتا، یا اتباع محبت نہیں کرتا، تو اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا۔